رات 8:30 بجے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کھلا آسمان ہے، سامنے مزدلفہ کے بھی آب و گیاں، لمبے چوڑے مٹیالے کٹے پھٹے ریتلے پتھریلے پہاڑ ہیں۔ سفید احرام میں کفن پوش زائرین حج آتے جا رہے ہیں۔ سامنے پہاڑیوں پر سڑک کے دونوں اطراف اور اب تمام راستوں پر لوگ ہی لوگ ہیں۔ اللہ کا حکم اور خلیل اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے اور اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے سب یہاں موجود ہیں۔ ہر طرف سے لوگ کھلے آسمان تلے، پلیٹ فارم کے رستوں میں، دالانوں میں آتے جا رہے ہیں۔ راستے پر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہاڑیوں پر سفید اور کالے ذرات رینگتے سرکتے نظر آ رہے ہیں۔ عازمین حج کنکریوں کی تلاش میں ہیں، تھیلیاں بھر رہے ہیں تاکہ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں لے لیں۔ مزدلفہ کے پہاڑ سے ہر سال لاکھوں زائرین کنکریاں چنتے اور یہ عمل سینکڑوں سالوں سے جاری ہے، مگر کنکریاں نہ ختم ہوتی ہیں نہ کم ہوتی ہیں۔ ہر سائز کی کنکریاں موجود ہیں۔ ہر سال یہاں 2800 کروڑ کنکریاں اکٹھی کی جاتی ہیں۔ مزدلفہ کے پہاڑ آج بھی صدیوں پہلے جیسے، نہ ان کا سائز کم ہوا نہ ان کی پتھریاں۔ عقل انسانی اس کی توجیہ کرنے سے قاصر ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر سال جمرات سے کنکریاں اٹھا کر یہاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ سب میرے اللہ کے معجزے ہیں اور خلیل اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات ہیں۔ رات کا پچھلا پہر بیت چکا۔ لاکھوں زائرین میں سے کچھ سو رہے ہیں کیونکہ مزدلفہ میں رات قیام کرنے کا حکم ہے۔ کئی لوگ ابھی تک جاگ رہے ہیں، صبح کے انتظار میں ہیں۔ منیٰ میں تو خیمے تھے، واش رومز تھے، عرفات میں بھی سہولتوں والا شہر بسا تھا۔ یہاں نیچے پتھریلی سڑک ہے، اوپر کھلا آسمان، امیر غریب، کالے گورے، افسر ملازم، وزیر مشیر، غرض یہ کہ ہر کوئی زمین پر چادر یا چٹائی بچھائے بیٹھا یا لیٹا ہے۔ منیٰ اور عرفات میں پیکیجز کے لحاظ سے خیمے تھے۔ تھوڑا بہت امتیاز یا فرق کا گمان ہوتا تھا کہ یہاں زیادہ پیسے والے ہر جگہ آسانی تلاش کر لیتے ہیں، مگر ادھر کوئی فرق نہیں۔ اس کی سرکار میں پہنچ کر سب ایک ہیں۔ سب نے یہاں آ کر اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تقلید میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے ایک تکبیر کے ساتھ ادا کیں۔ سب اللہ کے حکم کے تحت کھلے آسمان تلے بغیر کسی ٹینٹ، خیمے یا سہولت کے مزدلفہ کے میدان میں موجود ہیں۔ یہاں رنگ و نسل، حسب و نسب، عصبیت، قوم، عہدے، امیری غریبی وغیرہ کے سارے فرق مٹ گئے ہیں۔ انسان کے ایک ہونے کا، ایک آدم کی اولاد ہونے کا، ایک انسان کی برابری کا اگر کسی نے مظاہرہ دیکھنا ہو تو وہ یہاں آ کر مزدلفہ کے میدان میں دیکھے۔ یہ مزدلفہ کی رات ہے۔ رات کے 3 بجنے والے ہیں مگر سب بندگان خدا کھلے آسمان تلے بغیر چھت، بغیر سائے کے بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سستا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، یا پھر کنکریاں تلاش کر رہے ہیں۔ لاکھوں سو بھی رہے ہیں۔ یا اللہ، تیری یہ سادہ لو بندے اگرچہ گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، تجھے بھول کر دنیاوی دلدلوں میں پھنسے رہتے ہیں، دھسے رہتے ہیں، مگر یا اللہ یہاں تو تیرے ایک حکم پر، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر واری جا رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں۔ کھلا آسمان ہے، ریتلی زمین ہے، سنگلاخ، چٹیل، پتھریلے، ریتلے، بے آب و گیاں پہاڑ ہیں، مگر کسی کو کوئی فکر نہیں، نہ اپنی حیثیت کی، قوم کی، مقام کی، نہ اپنے عہدے کی۔ تیری سرکار میں پہنچ کر سارے دربار میں آ کر سب گداں ہیں، سوالی ہیں۔ یا اللہ، یہ تیرے بندے، یہ اسلام کی شیدائی، یہ تیری پکار پر لبیک کہنے والے تجھے والہانہ طور پر پکار رہے ہیں اور تجھ سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما، فضل فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ مزدلفہ کے سنگلاخ، چٹیل، بھورے، مٹیالے پہاڑ اور ریتلی زمین اور سڑک اور پلیٹ فارم کے دانوں راہداریوں جہاں جہاں جگہ ملی وہاں پڑے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تجھ سے ایک ہی التجا کر رہے ہیں، ایک ہی استدعا کر رہے ہیں کہ تیرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آج پریشان ہے، بکھری ہوئی ہے، زوال پذیر ہے۔ تجھے نہ ماننے والوں نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرنے والوں نے ان مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ ان کے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کے شہروں کو، ان کے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی دستگیری فرما۔ یا اللہ طاغوتی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ یہ تیرے 40 لاکھ بندے تیرے سامنے بدستِ دعا ہیں، فریاد کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ یا اللہ دستگیری فرما، مدد فرما۔
پھر سے اسلام کا غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور اپنے پسندیدہ دین اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کو پھر سے غلبہ عطا فرما۔ عجیب منظر ہے، آنکھوں کو حیران کر دینے والا۔ بندگان خدا اپنے رب کا حکم پورا کرنے پر شاد و فرحان ہیں۔ پھوٹنے والی ہے، تہجد کی نماز کے نفل جاری ہیں، لوگ سونے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، پھر اٹھ بیٹھتے ہیں، پھر لیٹتے ہیں، پھر بیٹھ کر منظر دیکھنے لگتے ہیں، دیکھتے ہی جاتے ہیں۔ مزدلفہ کے پہاڑ آنکھوں کے سامنے، یا اللہ ان پہاڑوں پر پیغمبر کیسے چلتے ہوں گے، خلیل اللہ انہی پہاڑوں پر چل کر جاتے ہوں گے، یہیں انہیں شیطان کو بھگایا ہوگا، اس کی چالیں ناکام ہوں گی، ناکام اور نامراد ہوا ہوگا، سر پیٹتا رہ گیا ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ امر ہو گئے، انہی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کل مسلمانان عالم اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے، اور اس بات کا ثبوت دیں گے کہ وہ اللہ کے حکم پر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اپنی جان و مال ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رات ختم ہونے کو ہے، چند ساعتیں، چند گھڑیاں مزید باقی ہیں۔ بندگان خدا کی آمد جاری ہے، اسٹیشن سے ہر لمحے گاڑیوں کی آمد و روانگی کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ سعودیوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر میٹرو ٹرین چلائی ہے، اس پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں تاکہ حاجیوں کو منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ اور پھر منی کا سفر آسان رہے۔ جوں جوں نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، ہجوم کی ساری توجہ وضو پر ہے، جہاں جہاں جگہ ملتی ہے پانی لے کر سڑک پر وضو کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز مزدلفہ کے وسیع و عریض میدان میں لوگوں نے ٹکڑیوں کی شکل میں ادا کی۔ نماز کے بعد اب اگلی منزل کی تیاری ہے، کیونکہ حکم ہے جب سپیدہ سحر نمودار ہونے لگے تو مزدلفہ چھوڑ دیں۔ ٹرین میں بیٹھے تو کھڑکی سے باہر حد نگاہ تک پہاڑوں، سڑکوں اور ہر طرف لاکھوں سفید ذرے اور کالے پیرہن بھینگتے سرکتے نظر آئے۔ میٹرو ٹرین پہاڑوں کے بیچوں بیچ رواں دواں ہے، سامنے سورج نکلنے کا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے، پہاڑوں کی اوٹ سے سر اٹھاتا ہوا اور آہستہ آہستہ نکلتا ہوا اور سنہری شعاعیں بکھیرتا ہوا۔ سورج بہت ہی پیارا اور بھلا لگ رہا ہے، یہاں کے سارے منظر، سارے راستے خوشکن اور متاثر کرنے والے ہیں۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا حج کا اہم مناسک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں سارے کفن پوش احرام کی 2 چادروں میں ملبوس اور اپنے پیرہنوں میں ملبوس عفت مآب خواتین پہاڑوں کے اوپر، پہاڑ کے نیچے کھلے آسمان تلے ایک چادر یا چٹائی بچھائے اللہ کے حکم کی تعمیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حج میں مشقت بھی ہے، برداشت بھی ہے، ہمت سے کام لینا پڑتا ہے، راستے کی سختیوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو خندہ پیشانی اور صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں، سختیاں بھی آتی ہیں، ساتھی بچھڑ جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، ملتے نہیں، 2 دن بعد ملتے ہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر، خندہ پیشانی، ہمت کر کے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے، بغیر کسی کو ایذا دیے، دوسروں کا خیال کر کے، ساتھیوں کی خاطر قربانی کر کے، ہر ایک کے کام آ کر اور دوسروں کی خدمت کر کے حج کر لیا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا حج مقبول اور مبرور ہوتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ مزدلفہ سے آ کر اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، جمرات جانا ہے، شیطان لعین کو کنکریاں مارنا ہے۔ آج کی منزل عجیب منزل ہے، آج شیطان کو کنکریاں مارنے کا